محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا؟ بغیر علی کے عبادت کی جائے تو وہ بت پرستی ہے، عبادت نہیں۔ شہزادی یا علی، میں لفظ پھر کہتا ہوں، بغیر علی کے عبادت کی جائے تو وہ بت پرستی ہے، عبادت نہیں۔ بغیر علی کے روزہ رکھا جائے تو بھوک ہڑتال ہے، روزہ نہیں۔ عبادتوں کے مرکز کو علی کہتے ہیں، عبادتوں کی روح کو علی کہتے ہیں۔ روح عبادت کا نام ہے ولایت علی۔ جسم سے روح چلی جائے تو جسم سے بدبو آتی ہے، عبادت سے علی چلا جائے تو عبادت سے بدبو آتی ہے۔ عبادتوں کے مرکز کو ولایت علی کہتے ہیں۔ میں اس چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں نور ولایت علی کی مسکراہٹ آئے گی۔ تقریباً ہر چہرے پہ مجھے وہ چمک و نمک نظر آ رہی ہے جو ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کے چہرے پہ ہونی چاہیے۔ میں لفظ آسان کر دیتا ہوں، بغیر علی کے نماز پڑھی جائے تو بت پرستی ہے، بغیر علی کے روزہ رکھا جائے تو بھوک ہڑتال ہے۔ اگلی سطر پہ میرا ساتھ دینا، بغیر علی کے حج کیا جائے آوارہ گردی ہے، حج نہیں۔ جس نے بھی علی کو چھوڑ کے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، زمانہ آج کہتا ہے علی یہاں سے نکالو، علی یہاں سے نکالو، تیرا کچھ علی ہے، میرا سب کچھ ہی علی ہے۔ میری عبادتوں کے مرکز کو علی کہتے ہیں۔ اگر تجھے علی اتنا ہی اچھا نہیں لگتا تو پھر تجھے علی قرآن سے نکالنا پڑے گا، علی کعبہ سے نکالنا پڑے گا، علی اسلام سے نکالنا پڑے گا۔ معصوم کی حدیث پڑھ دیتا ہوں اور میں منبر پہ دعا کرتا ہوں، میرا مالک کوئی بھی چہرہ میری نظر میں ایسا نہ آ جائے جو حدیث سننے کے بعد کسی چہرے کے پریشانی نظر آئے۔ معصوم کی حدیث کا سہارا لینے لگا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں بغیر ہماری ولایت اور محبت کے جب کوئی بندہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو ابلیس اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ وضو کرتا ہے، وضو سے لے کے مصلی تک ابلیس اس کے ساتھ رہتا ہے۔ جب وہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے ابلیس اس کی نماز کو سننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے۔ جب وہ مصلی بند کرتا ہے ابلیس کہکا مار کے کہتا ہے تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مسح کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو نے تکبیرۃ الاحرام کہا میں سن رہا تھا، تو نے نیت کی تو میں نے تیری سنی، تو نے قرات کی تو میں نے تیری سنی، تو رکوع پہ جھکا تو میں نے تجھے دیکھا، تو سجدے میں گرا تو میں نے تجھے دیکھا۔ خدا تجھ پہ لعنت کرے، تجھے ابھی تک نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آیا۔ اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ جب وہ اللہ شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ ہاتھ اٹھاؤ پنچا کھول کے، کس کے کہنے پہ میں علی چھوڑوں؟ مولوی کے کہنے پہ علی چھوڑوں؟ جب میں نے مولوی کے کہنے پہ علی ولی اللہ پڑھا ہی نہیں۔ اتنا مستحب تھا علی ولی اللہ، تو جب بچہ پہلے دن دنیا میں آیا تھا تو مولوی کان میں اذان دیتے وقت اس وقت تو نے اس کے کان میں علی کی ولایت کی گواہی کیوں دی تھی؟ تو نے تب بھی علی کی ولایت کی گواہی دی، تو نے قبر میں بھی اس کو جا کے اسمع افہم کہہ کے علی کی ولایت کی گواہی دی۔ بچہ دنیا میں آیا تو کان میں اذان میں بھی علی تھا، اقامت میں بھی علی تھا، اس لیے تم نے علی ولی اللہ کی گواہی دی کہ بچے کی پیدائش میں علی کی ولایت کی گواہی اس لیے واجب ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ باپ امیر ہونا شرط نہیں، اماں شریف ہونا شرط ہے۔ اور جب وہی بچہ مر جاتا ہے اور وہی بوڑھا ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہی مولوی قبر میں اس کے کاندھے پکڑ کے کہتا ہے اسمع افہم اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی، تو اسی عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی
نبی کہتا تھا, قرآن کو کتاب کہتا تھا, کعبے کو قبلہ کہتا تھا. اے فلاں ابن فلاں اسمع اے فہم, تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں تو فرشتے آ کے تجھ سے عقیدہ پوچھیں گے. ایک لمحے کے لیے پریشان نہ ہونا, بول کے بتانا کہ اللہ تیرا رب ہے, محمد تیرا نبی ہے, قرآن تیری کتاب ہے, کعبہ تیرا قبلہ ہے. اور پھر جب تجھ سے پوچھے تیرا امام کون ہے تو بول کے گواہی دینا, علی بھی میرا امام ہے, حسن بھی میرا امام ہے, حسین بھی میرا امام ہے, سچار بھی میرا امام ہے. اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا, قبر میں 12 بار